ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صحافت کی دنیا میں ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے, اس ایوارڈ کا نام ہے کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ, اور یہ ایوارڈ اس سال دو خواتین جرنلسٹ کو دیا گیا ہے. ایک تو ہے جی امریکہ کی پبلک براڈ کاسٹنگ سروس کی لیلا بنانا, اور دوسری جو خاتون ہیں وہ ہیں پاکستانی نژاد برطانوی سینئر صحافی اور اسکائی نیوز کی پریزنٹر سائمہ محسن. سائمہ محسن کو صحافتی اقدار کے حوالے سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے, جو کہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات ہے. اور کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ ان کو کس حوالے سے دیا گیا یہ ہم جانیں گے آج ان سے, اور سائمہ کی سٹوری بھی سنیں گے. سائمہ نے پاکستان میں ڈان نیوز کے لیے کام کیا, سی این این کے لیے کام کیا, اب وہ اسکائی نیوز کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ہمارے پروگرام میں آج خاص طور پہ وہ شریک ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام عباس, really good to speak to you again. بالکل, اسپیکنگ ٹو یو آفٹر اے لانگ 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 ٹائم. Not too long, آپ بلاتے ہی نہیں مجھے. نہیں, اب ہمارا کنیکشن جڑ گیا, آپ کو بلائیں گے. کیسا لگ رہا ہے اتنا بڑا ایوارڈ آپ کو ملا ہے, ہاؤ یو فیلنگ؟ I'm really good, alhamdulillah. I'm very happy, of course, as you mentioned. I've won. I am the recipient of the Kathy Gannon Legacy Award. I don't like to talk about winning. I think really in our field, everyone is a winner. I know that sounds very self-righteous, مگر ہم بہت سب صحافی بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں سچائی کے لیے. تو ہاں, مگر میں بہت خوش ہوں آج, کیونکہ میری جو آلموسٹ 30 سال کا کام ہے صحافت میں, وہ اب ریکگنائز کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں میری انجری بھی ہوئی تھی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کافی ریکگنیشن کی ہے. بالکل. اچھا, 30 سال کا ظاہر ہے آپ کا جرنی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن کین یو ٹیل اس اباؤٹ دی سگنیفیکینس آف دس ایوارڈ ان دی ورلڈ آف جرنلزم؟ کتنا بڑا ایوارڈ ہے یہ؟ Well, Kathy Gannon, جو آپ کے شاید ویور نہیں جانتے, کچھ جانتے ہوں گے, وہ بہت ریسپیکٹڈ صحافی ہیں, پاکستان میں ہی رہتی ہیں ایکچولی. سو میں ان کو پاکستان میں ملی تھی. وہ پاکستان اور افغانستان کی کوریج کرتے ہیں اے پی ایسوسیٹڈ پریس کے لیے, اور ان سے پوری دنیا میں نیوز ملتی ہے, خبریں ملتی ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان میں. بہت اچھی رسپیکٹ ہے ان کے لیے, اینڈ ان کا کام بہت دل سے ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا, ہم سب صحافی دل سے کام کرتے ہیں, وہ بہت دل سے کام کرتی ہیں, کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بہت محبت کرتی ہیں. اور ان کے نام پہ ایک ایوارڈ بنا گیا ہے, جو لوگ کہہ سکتے ہیں ان کی فٹ سٹیپس میں چلتے ہیں, جو ان کے جیسے کام کرتے ہیں. اور اس لیے میرے لیے یہ بہت فخر والی بات ہے بھی مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. اور مجھے جب ایوارڈ ملا تھا, مجھے اس وقت میں نے ریئلائز کیا بھی کیتھی اور میری انجری دونوں کی ایک سال میں ہوئی تھی. حالانکہ ہم دونوں بات کرتے رہے ہماری انجری کے بارے میں, اور مگر میں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ ہماری انجری دونوں ایک سال میں ہوئی تھی. اینڈ ہم I know we're going to talk about my injury, so میں اب بس ایوارڈ کے بارے میں بتاتی ہوں. Crucially, it's given by the Coalition of for Women in Journalism. یہ ایک پاکستانی خاتون ہے, کرن نازش. انہوں نے بہت محنت سے سالوں پہ, آپ کو ان سے بھی بات کرنی چاہیے کسی دن. بالکل, ضرور. بہت بریلینٹ پاورفل ینگ وومن ہیں, جو صحافیوں کے لیے, خاتون جو ہیں پوری دنیا میں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جب ان کو کوئی مشکلات ہو یا اریسٹ کیا گیا ہو, ایران میں, سودان میں, جہاں پہ بھی ہو, پاکستان میں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے؟ No idea, بالکل نہیں. یہ ایک سرپرائز تھا میرے لیے, کیونکہ یہ ایوارڈ بالکل سیکرٹ ہوتا ہے. اس میں بھی کافی آنر ہے, اس میں بھی فخر والی بات ہے, کیونکہ وہ آپ خود نہیں اپلائی کرتے. وہ ایک انٹرنیشنل پینل ہے, انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں پوری دنیا میں جو آپ کا نام لیتے ہیں. یہ بھی میرے لیے بہت عزت والی بات ہے بھی انہوں نے میرا خیال کیا. اور اس سال کیونکہ کافی نام تھے, میں نے سنا ہے 60 یا
100 کے درمیان خاتونوں کے نام آئے ہیں اور جو صحافی ہیں، اینڈ اس میں سے انہوں نے 2 پک کیے ہیں، مجھے اور لیلا مولانا ایلن جو مڈل ایسٹ کی کوریج کرتی ہیں، اینڈ سو آئی ایم ویری پراؤڈ ریسیپینٹ. اور مجھے صرف لاسٹ ویک پتا چلا اور دوسرے دن انہوں نے اناؤنس کیا اور رات کو مجھے آپ جانتے ہیں ایوارڈ ملا. تو پتا کیسے چلا کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور آپ کا ریاکشن کیا تھا اس پر؟ Well, Awais, you will know that I'm very bad at checking my email, and مجھے میں واپس آ رہی تھی کام سے، اسٹوڈیو سے، اور ای میل چیک کر رہی تھی اور اتفاقاً میں نے یہ ای میل دیکھ لیا. شکر ہے اور بھی آپ کو اوارڈ مل رہا ہے، آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں، ہم نے کل اناؤنس کرنا ہے، اور وہ کل آلریڈی ہو گئی تھی. سو میں نے فٹافٹ ان کو جواب دیا بھی ہاں مجھے بہت خوشی ہے، یہ اتنی عزت والی بات ہے، بہت بہت شکریہ. I was so shocked. I was sitting in the car, you know, اور ایکچولی آنسو آ گئے تھے بیکاز میں نے بہت سالوں سے اور بہت I don't know ہارڈ ورک کیا ہے اور کوشش نہیں کی بھی کوئی میرے بارے میں بات کریں، بیکاز میں چاہتی ہوں ہمیشہ جو سٹوریز ہم کور کرتے ہیں، جن لوگوں کی سٹوریز ہم کور کرتے ہیں، بلا ہو جو میں نے 2022 میں فلڈنگ کے لیے آئی تھی پاکستان میں، یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے جو صحافت ہوتی ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہوتا. مگر پھر بھی یہ مجھے فیل ہوا بھی ایکچولی جو ہم کام کر رہے ہیں، جو میں اپنے دل سے کام کر رہی تھی یہ پچھلے آلموسٹ 30 سال سے 25 سال ٹیلی ویژن میں، کوئی تو دیکھ رہا ہے اور کوئی تو ریسپیکٹ کرتا ہے اور بالکل یہ ریکگنائز کرتے ہیں میرا کام. ہم سب کرتے ہیں آپ کا کام. بالکل. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ یور انجری، آپ سی این این کے لیے کام کر رہی تھی، یو کورنگ سم تھنگ ان جیروزلم، اور اس کے بعد آپ وہاں پر آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ پوری اسٹوری جو سی این این کے ساتھ آپ کی ایک ٹسل سی ہو گئی، وہ کیا تھی؟ پھر وہ مقدمہ ہوا، وہ کیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جی so that was in 2014. اس وقت اسرائیل کی بمباری چل رہی تھی غازہ میں. آپ جانتے ہیں ہر 2-3 سال بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ، اینڈ اس وقت to be honest with you ہم نے اس وقت سوچا تھا بھی اس سے برا دوبارہ وقت غازہ پہ کبھی نہیں آ سکتا. اینڈ آف کورس ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے. تو اس وقت میری ڈیوٹی تھی اسرائیل کی کوریج میں، اینڈ اس سے مجھے کافی انڈرسٹینڈنگ آئی سچویشن کی، اور اسرائیلی کے ساتھ بات کر میں نے کچھ سولجرز کو بھی ملی تھی جو کہہ رہے تھے ہم نے نہیں فائٹ کرنا، اور کافی انڈرسٹینڈنگ ملی، کافی ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سے. اور میری ڈیوٹی تھی ویسٹ بینک میں ایز ویل، پیلسٹینین ٹیریٹری جو ہے ویسٹ بینک، وہاں پہ ہم فلم کر رہے تھے. آئی ڈی ایف بچوں کی طرف شوٹ کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے سٹونز لے کر پھینکتے تھے ان پر. تو اس دن ہم گاڑی لوڈ کر رہے تھے جانے کے لیے واپس دوبارہ فلمنگ کرنے کے لیے، اور میرے کیمرہ مین نے پتہ نہیں کیوں گیئر لگائی اور میرے اوپر سے گاڑی چلا دی اور وہیں پہ ہی رک گیا شاک میں. تو میرا پورا پاؤں، اینکل اور ٹانگ کو چوٹ لگی. اور اس وقت سب جوک کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے بولا کوئی زیادہ انجری نہیں ہوئی، زیادہ ہڈیاں نہیں ٹوٹی، چھوٹے سے ہیئر لائن فریکچر ہیں. تو اس وقت تو سب مجھے وولورین کہہ رہے تھے جو ایونجر ہوتا ہے جس کی ہڈیاں اسٹیل سے بنی ہوئی ہیں. تو اس کے 1-2 مہینے بعد دردیں شروع ہوئیں دوبارہ، پھر 6 مہینے 1 سال بن گیا، 1 سال 2 سال بن گئے. اینڈ آخر میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی زیادہ دیر کے لیے. یہ جو درد تھا آہستہ 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 اوپر آتا جا رہا تھا. اینڈ 2 سال کے اندر میری پوری لیفٹ سائڈ جو ہے میں نرو کنڈیشن جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. ایکچولی شروع نہیں ہوئی، پہلے سے ہی تھی مگر ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی. اور کافی وقت تھا اور میرے کنٹرول میرے پاؤں کا بالکل چلا گیا تھا. اینڈ بہت مشکل وقت تھا، اسپیشلی ایک صحافی کے لیے جو 28 کنٹریز میں کام کر رہی تھی اس وقت، ایشیا اور یورپ میں، سی این این کے لیے. اور
جب میں CNN کے پاس گئی تھی بھی دیکھو مجھے اور ٹائم آف چاہیے, اور کرسٹل پیلس فٹ بال کلب نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا بھی ہم پاؤں جانتے ہیں, ہم فٹ بالر کے ہاں پاؤں کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ہم آپ تمہاری مدد کرتے ہیں. اینڈ CNN کے پاس گئے, انہوں نے نہ کر دی اور اسی وقت مجھے فائر کر کر بلڈنگ سے نکال دیا. تو اس لیے میرا مقدمہ ہے CNN کے ساتھ as well. تو وہ جو مقدمہ ہے وہ آپ کہاں تک پہنچا ہے؟ بہت لمبا چوڑا چل رہا ہے, بس 6 سال ہو گئے ہیں جو ڈریگ آؤٹ کر رہے ہیں CNN. انفارچونیٹلی میں کافی مرتبہ ان کے پاس گئی ہوں بھی, دیکھیں ہم سیٹل کر لیتے ہیں, اور مقدمہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کرنے بالکل کے لیے ان باروں میں, شاید پولیٹیکل ریزنز ہاں ہوتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. مگر اب CNN کہہ رہا تھا بھی میرا کوئی حق نہیں بھی میں انگلینڈ اینڈ ویلز کے کورٹ میں جاؤں, بھی اوکے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے انگلینڈ اینڈ ویلز میں, اور انگلینڈ اینڈ ویلز کی کورٹ کا کوئی حق نہیں ہے CNN کے اوپر, کیونکہ وہ تو امریکن امریکی کمپنی ادارہ ہے. ہے. مگر ہاں یہ سچ نہیں ہے. آف کورس میں تو لندن والے بیورو کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور میں ہوں لندن کی, اور میں کام بھی کرتی تھی ادھر. تو وہ 5 دنوں میں پچھلے سال میں جیت گئی, اور میرے لیے بہت اوکے فخر والی بات ہے, because میں خود اپنی سلیسیٹر بنی تھی. اینڈ بیرسٹر بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو عظیم رفیق کے بیرسٹر تھے. وہ ہمیشہ سچ اور لوگوں کے حق میں کام کرتے ہیں. وہ ہم جیت کے, اور اب CNN نے جی اپیل کر دیا. سو اوکے دیکھیں اگلے سال مارچ میں اپیل ہے, آپ دعا کریں بھی اس میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں. انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے سائمہ, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ویل ٹاک اباؤٹ یور جرنی ان دا فیلڈ آف جرنلزم, اور پاکستانی جرنلزم کے بارے میں بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ یافتہ صحافی سائمہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سائمہ, ہمارے جو ینگ صحافی ہیں جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھیں گے, وہ آپ کا صحافتی جرنی جو ہے 30 سال کا, اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. تو اگر آپ وہ ہمارے صحافیوں کے لیے ذرا سمرائز کر دیں بریفلی. briefly 30 سال briefly کہتی ہوں. دیکھیں لوگ, I think many people have heard بھی, جب میں 3 سال تھی میرے ابو فوت ہو گئے. ان کی پکچر بھی میرے پیچھے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میری امی ابو کی. جی اینڈ میری امی بہت ہارڈ کام کرتی تھی 4 بچوں کو ریز کرنے کے لیے اکیلی, مگر ان کا ایک تھا, رات کو 9 بجے وہ بیٹھ کر BBC کی نیوز دیکھتی تھی. اور میں 3 سال کی تھی, میں ان کی گود میں سو جاتی تھی دیکھتے ہوئے یہ سب فورن کورسپونڈنٹ. میں نے سوچا تھا اسی وقت بھی مجھے یہ چاہیے, یہ کام چاہیے بھی, دنیا میں جاؤ, لوگوں کو سمجھو, لوگوں کی مشکلات سمجھو, اور باقی کی دنیا کو بتاؤ ہاں یہ ہو سکتا ہے. جب میں 14 سال کی تھی, میں نے امی کو بتایا بھی میں یا سنگر اور ایکٹریس بننا چاہتی ہوں یا جرنلسٹ. اور میری امی نے بولا چپ کر کے بیٹھی رہا, سنگر تے ایکٹریس بنے گی, تو صحافی بننا, BBC تے نیوز پڑھیں گی. تو میں نے کہا امی آپ کا ایمبیشن تھوڑا سا زیادہ ہے, مگر الحمدللہ وہ کر لیا. مگر اس وقت obviously اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, 2-3 راستے تھے, اور میرے لیے کوئی کنیکشن نہیں تھا جرنلزم میں, کوئی ہمارے ملنے والے نہیں تھے جرنلسٹ. تو میں نے بس مفت کے لیے کام کیا BBC میں یونیورسٹی کے دوران, اور بس ہر سال واپس جاتی تھی, پلیز مجھے کام دو پلیز. اینڈ اس وقت مجھے عباس ناصر صاحب جو ڈون کے ایڈیٹر رہے ہیں, ڈون نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, اور BBC کے ساؤتھ ایشیا یونٹ کے ہیڈ تھے, وہ ملے, وہ ایک مینٹور بنے میرے لیے. اور کافی مینٹور تھے میرے کریئر کے دوران. اور اس سے میں ریڈیو میں کام کیا 5 سال, پھر ٹیلی ویژن ریجنل نیوز میں انٹری ہوئی, اور ریجنل سے میں نیشنل گئی. نیشنل نیٹ ورک ٹیلی ویژن جو یہاں پہ 3-4 چینل ہیں ان کو نیٹ ورک کہتے ہیں. اینڈ پھر نیٹ ورک سے میں انٹرنیشنل میں حصہ لیا, اور آف کورس آپ جانتے ہیں میں پاکستان آئی, ڈون نیوز میں کام کیا تھا, چینل کے لانچ میں ہم نے ایک ساتھ مل کر
उस चैनल को लॉन्च किया वैसा, and really good memories और रियली and गुड then मेमोरीज। obviously international बिल्कुल बिल्कुल, रियली गुड मेमोरीज। फिर आपका ज़ाहिर है करियर ये सबके सामने है। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत मरतबा उनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो वेस्ट में क्या सूरत हाल है? ये तो पूरी दुनिया में चलता है ना, इसलिए तो कोalition फॉर वुमेन इन जर्नलिज्म बना है जो किरण नाजिश ने बनाया है, बिकॉज ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मिसोजिनी जो कहते हैं, हेट्रेड फॉर वुमेन और डिसलाइक फॉर वुमेन, औरत मार्च जो होता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, ये 8 मार्च को क्यों होता है, क्योंकि खातूनों के खिलाफ अभी एक इम्बैलेंस है। ये ना रिलीजियस है ना पॉलिटिकल है, ये कल्चरल है जो अब हमारी पॉलिटिक्स और रिलीजन में आ गया है। एक्चुअली हम तो जानते हैं मेजॉरिटी रिलीजन पाकिस्तान में तो इस्लाम है, और इस्लाम बिल्कुल में तो बहुत ही सहूलतें दी जाती हैं ख़वातीन को, बिल्कुल मगर जो कल्चर है इट्स वेरी इम्बैलेंस। यू नो द वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर मेन। आप अगर बाथरूम जाएं, मर्दों के लिए डिज़ाइन हुए जाते हैं। अगर आप बस पे बैठें, कुर्सियाँ, और गाड़ियों में बैठें, कुर्सियाँ मर्दों के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, उनके स्टडीज और पेपर सब मर्दों पे थे until very recent decades। so इसलिए ये दुनिया का इम्बैलेंस है, और जो सहाफ़ी हैं हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वनरेबिलिटी है। एंड इसलिए मैं जानती हूँ लोग डरते हैं अपनी बेटियों को सहाफ़त में जाने के लिए, क्योंकि हमारी वनरेबिलिटी है, हम खातून हैं। सेक्शुअल वायलेंस भी होता है, बिल्कुल रेप, सेक्शुअल अटैक्स। अगर हम कहीं अकेले जाएं, ये भी कभी कभार खौफनाक बात होती है। मैंने काफ़ी मर्तबा सोचा है कि मैं एक सिचुएशन में हूँ अब, मगर अब तो हमारे पास सपोर्ट भी है, हमें टीम्स मिलती हैं, हमारे काम वाले भी समझते हैं भी ये हमारी एक वनरेबिलिटी है और हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। मगर खातून के बगैर सहाफ़त हो ही नहीं सकती, बिल्कुल क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं 50% ऑफ द वर्ल्ड, और हमें अक्सर, और खातून हमारे साथ ही बात करेंगी, और अक्सर इवन जब मैं मर्द के साथ बात जी। करती हूँ, मैं जानती हूँ भी मुझे वो कुछ और बोलेंगे इन अ डिफरेंट वे, जो शायद वो मर्दों को नहीं बताएंगे। एंड जो हमारा पर्सपेक्टिव है औरत बनकर, it's a very different perspective that we bring, and then our life experiences are different. जो बिल्कुल अगर हमें, if we have children, if we are carers for our parents, what life experience we've been through physically and psychologically, we bring that to the earth. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अब चूंकि आपने ज़ाहिर पाकिस्तान में भी काम किया, बैरून मुल्क भी आप काम कर रही हैं। पाकिस्तान में डॉन न्यूज़ जब शुरू हुआ था, हम वहाँ पर थे, हमने उस इदारे के लिए बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। तो पाकिस्तान में सहाफ़त करना और बैरून मुल्क सहाफ़त करना, इसमें कितना फ़र्क है? As a journalist, I don't think there's much difference in what we want to do, right? हर सहाफ़ी सेम चीज़ चाहता है। जो असल सहाफ़ी होते हैं वो सच्चाई चाहते हैं, वो चाहते हैं ज़मीर के साथ काम करना, वो चाहते हैं भी लोगों की बातें दुनिया को समझाएं, जो हो रहा है उनके साथ, जो भी उनके हक के खिलाफ कुछ हो रहा है उन लोगों को बताओ। आई थिंक दैट इज़ द बेसिस फॉर एवरी सहाफ़ी। मगर जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, जो प्रोटेक्शंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, और आई थिंक यूके में थोड़ा सा डेवलप हुआ है जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल इवन दो मेरे साथ जो हुआ है वो एक अनोखी बात है, हाँ इसलिए तो मुकदमा कर रहे हैं। मगर जो लॉ है जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन है, लॉ में, एम्प्लॉयमेंट लॉ में भी प्रोटेक्शंस हैं। आई थिंक एक्चुअली पाकिस्तान में जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, उसमें प्रोटेक्शंस हैं, मगर वो इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं ना। बिल्कुल एंड आई थिंक दैट the biggest problem in Pakistan right now is the protection of journalists. I'm particularly remembering our colleague Arshad Sharif right now. बिल्कुल We've had colleagues who've been beaten, taken to their parents' graves and threatened.
اینڈ آف کورس ابھی ابھی اسی ہفتے ہمارا کولیگ ہمارا صحافی مطیع اللہ جان کو بھی پہلے تو ہم ڈرتے تھے کڈنیپ کیا گیا ہے، پھر اطلاع ملی مجھے بھی وہ گئے ہیں اور ان کے خلاف ایک FIR کاٹا گیا ہے، اور ان کے لیے بھی میں بہت فکر مند ہوں. Even in a democratic environment, we are allowed to challenge. مطلب ڈیموکریسی میں بھی ہمیں حق ہے بھی ہم کوشچن کریں جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اور پولیٹیشنز کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں جب میں ڈون نیوز میں نیوز چلا رہی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، پہلے تو سب پولیٹیشنز بولتے تھے بھی یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیوں ہمیں چیلنج کر رہی ہے، اور بعد میں تو وہ انجوائے کرتے تھے because they understood کہ یہ چیلنج کرنا ہمارا حق ہے اور ان کا حق ہے بھی وہ جو مرضی جواب دیں. بالکل. اور آئی ہوپ ہمارے لوگ بھی جو پبلک ہے پاکستان میں وہ سمجھیں. میرا فیر ہے بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے بھی انفوٹینمنٹ بن گئی ہے پاکستان میں، صحافت سے تھوڑا سا ہم دور چلے گئے. اور anyway that's a conversation for another. But this is a very important conversation that we should have some time, because واقعی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو صحافت ہے وہ کچھ شاید انفوٹینمنٹ کی طرف چلے گئی ہے، اور صحافیوں کے لیے جو خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ صحافی کا کام ہے کہ وہ چیلنج کرے پولیٹیشنز کو، گورنمنٹ کو. لیکن چلیں آن اے لائٹر نوٹ، مزہ کہاں پر آتا ہے؟ پاکستان میں کام کرنے میں زیادہ مزہ ہے یا باہر کام کرنے میں زیادہ مزہ ہے؟ یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، پاکستان ہے. اسپیشلی ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. Look, I love Pakistan. I love the people I worked with, in particular my long-term cameraman Javed. We worked together for more than 15, I think maybe 17 years now. And جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں نا پاکستان میں، ایک الگ سا ہی مزہ آتا ہے. آپ رک سکتے ہیں، لوگ بھی اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں، اتنی طرفداری لوگ کرتے ہیں. وہ اس کی جب میں پہلی مرتبہ پاکستان آئی تھی اس کی حیرت مجھے ہو رہی تھی. جب ہم رکتے ہیں کوئی نہ کوئی پوچھتا آپ کو چائے چاہیے، آئیں کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. اتنا مزہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور obviously جو ہم صحافت کرتے ہیں اکثر صرف ٹریجڈیز کے بارے میں ہوتی ہیں، مگر میں خوش قسمت ہوں بھی، میں نے اکثر اچھی بھی سٹوریز کی ہیں. بلا ہو فشنگ کے بارے میں، ماؤنٹینز کے بارے میں، ہیلی اسکیئنگ پاکستان میں، نوشہرہ، پشاور، اسکردو، کراچی، بالا کوٹ، جہاں پہ بھی آپ جائیں، رانی کوٹ، گوادر, there are good stories and good people. اور being on the road in Pakistan مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. And then obviously stopping for pakoras یا قیمہ. And دراصل میں اویس میری ایک چھوٹی سی سیکرٹ ہے، مجھے ہمیشہ اڈے پہ رک کر کھانا کھانے کی مزہ آتا ہے، تو وہ تو صرف پاکستان میں ہی ملتا ہے. ایک گل میں تینوں دساں، اے مزہ تینوں انگلینڈ چ نہیں ملے گا. بالکل نہیں. میں روٹی بنا سکتی ہیں، میں دال بنا سکتی ہیں، پر پاکستان والی دال تے پاکستان دی روٹی یا ساگ تے مکی دی روٹی دا مزہ تے ہی لگ ہے. اچھا چلیں فائنلی ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ٹیک دس جرنی فارورڈ، دس جرنی آف یور فائٹ اگینسٹ انجسٹس ٹورڈز جرنلسٹ؟ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گی؟ کیا پلان ہے آپ کا؟ I mean at the moment the court case is pretty tough. مقدمے میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشیل، سائیکولوجیکل ایگزاسشن بھی ہوتی ہے. اینڈ اس پہ تو جو ہمیشہ آپ کا مقدمہ اپوننٹ ہوتے ہیں اس کیس میں CNN، وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھی آپ گیو اپ کریں گے. میں ابھی گیو اپ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے، یہ سب صحافی جو اپنی زندگیاں رسک کرتے ہیں فیلڈ میں، ان کے لیے ہے بھی ہمیں اپنا حق ملے، ہمیں اپنا ہیلتھ کیئر ملے، اور ہمیں اپنی جابس ہم رکھ سکتے ہیں. دیکھو اگر آپ کے پاس ایک ڈسیبلٹی ہے، ٹانگ نہیں ہے یا درد، جیسے میں اپنی پوری زندگی اب درد میں رہتی ہوں، ابھی بھی میرا درد سارا لیفٹ سائڈ میں ہے. اینڈ آپ اپنا کام تو صرف کر سکتے ہیں ابھی نا، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ صحافت کر سکتے ہیں. سو فی الحال کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، میں اویئرنیس ریز کر رہی ہوں. آپ جیسے کولیگز اور لوگ اور صحافی جو مجھے کویسچن کرتے ہیں، آپ کے ساتھ
یہ میسج بڑھتا جا رہا ہے اور میں امید ہے اور بھی بڑھے گا اور لوگ سمجھیں گے اور لوگ انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں جب میں مقدمہ جیت لوں گی پھر ہم اور جرنلسٹ کی مدد کریں گے. یہ انشاءاللہ میری دعا ہے, یہ میرا ہوپ ہے اور ڈریم ہے, خواب ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو بہت شکریہ ادا کریں گے. سائمہ محسن ہمارے ساتھ موجود تھیں, سینئر صحافی, اسکائی نیوز کی پریزنٹر اور کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ کی ونر. دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی ہی الگ ہوتی ہے ایک عام انسان سے. لگتا تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر بات کر رہے ہیں, بڑی گلیمرس دنیا ہے, بڑی ایڈونچر والی دنیا ہے, لیکن اس ایڈونچر والی دنیا کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ چیلنجز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی عام حادثہ ہو جاتا ہے کام کے دوران, یا پھر بعض اوقات سچ بولنے والی زبان کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو صحافت ہے یہ ایک آگ کا دریا ہے اور آپ کو اس میں سے کود کے جانا پڑتا ہے. بہرحال ہم نے بہت ساری گفتگو کی سائمہ محسن سے اور ان کی جرنی بھی سنی اور ان کے ایوارڈ کی سگنیفیکنس بھی سنی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.